صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے، وہ شب اور جس دن میں آپ نے اپنی مبارک جسم و جسمانیت کے ساتھ ذات بابرکات اس زمین پر جلوہ فرما ہوئی، وہ دن اور وہ رات، اس کو آپ ایک طرف ذہن میں رکھیے۔ اور خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، لیلۃ القدر تمام عالم اسلام کے مسلمان اس رات کو بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی مبارک رات مانی جاتی ہے، اور ہر کس و ناکس جو کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے وہ بھی اس رات میں مسجد میں نہا دھو کر صاف شفاف کپڑے پہن کر اور اس نیت سے آتے ہیں کہ ایک ہی مبارک رات اگر اللہ کے حضور میں جاگ لی جائے، اللہ کو یاد کر لیا جائے، ہو سکتا ہے یہی ایک ہی رات ہمارے ذریعہ نجات بن جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس رات کی فضیلت اور اس رات کو یہ مقام کیسے ملا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ اس رات کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں قرآن تھا۔ سبحان اللہ کی لارے کتاب اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ 1000 راتوں سے اس کو افضل بنا دیا، اور اس رات میں تمام مسلمان کشاں کشاں اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اس نیت سے اور اس خیال سے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اس زمین پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح و صادق تک اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں کہ مانگو بندو، آج میں دینے کے لیے تمہیں زمین پر آیا ہوں، جو بھی اس کی شان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے اتنی برکت والی کیوں فرمائی؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہی وہ دنیا کی واحد اور یکتا کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو اتار کر کے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دشمنان اسلام نے اس قرآن کو مٹانے کی ناکام ہزاروں کوششیں کی، لیکن یہ قرآن نہ مٹے ہے نہ مٹے گا کبھی، کیونکہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے خود نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عظیم معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ قرآن رہے گا۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے ایسا پاکیزہ اور ایسی بابرکت کتاب بنایا ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ کوئی انسان اگر دنیا کا مصیبت زدہ ہو، پریشان حال ہو، اپنے تمام دنیاوی خیالات میں اس کو سکون غارت ہو چکا ہو، اگر وہ آ کر کسی جگہ بیٹھے اور کسی قاری خوشی رحان سے یہ کہے کہ یار قرآن کی کچھ آیتیں سنا دو ہمیں پڑھ کر کے، اور بہترین آواز میں اگر کوئی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر دے، کیسا ہی بے سکون انسان ہو، کیسا ہی وہ بے چین انسان ہو، جیسے ہی اس کی کانوں کی آواز تک اور اس کے کانوں کے پردوں تک قرآن کی آواز پہنچے گی، دل میں سکون مل جائے گا اس کو، خدا کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ تو آپ کا بھی تجربہ کیا ہوا ہے، جس قدر قرآن کو اچھا پڑھا جاتا ہے، عربی لب و لہجہ میں اگر پڑھا جائے گا تو ہر انسان کا سکون جو ہے اس کو اطمینان اتنا ملے گا اور وہ بار بار چاہے گا کہ یار اور پڑھتا جا۔ یہ قرآن ہی کریم کا یہ عظیم معجزہ، یہ قرآن مقدس کی وہ
شان ہے کہ بار بار جتنا پڑھا جائے اتنا ہی انسان کو نیا لطف اور نیا فیض ملے گا. بے شک سبحان اللہ. اور ایک آپ کو اصول کی بات بتاؤں، ہم الحمدللہ اپنے آپ کو مومن شمار کراتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں آج کے اس مبارک دن میں کہ یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما. کامل ایمان اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے. اب آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں، ایمان نکلتے کوئی دیر نہیں لگاتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے، خدا بچائے. تو اس کے لیے 3 نشانیاں علماء نے فرمائی ہیں کہ آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں آنے کے بعد آپ کا جی اگر یہاں لگ جاتا ہے اور باہر نکلنے کا من بہت کم کرتا ہے تو یقین جانیے کہ آپ ایمان والے ہیں، اور اس کے خلاف اگر ہے تو آپ سمجھ لیجیے. دوسری بات، قرآن مجید کی تلاوت کرنا آپ شروع کریں جو بھی پڑھے ہوئے، اور پڑھنے کا ارادہ تھا 1-2 رکوع پڑھنے کا اور آپ پڑھتی جا رہے ہیں، 1 پارہ پڑھا 2 پارہ پڑھا اور دل میں اطمینان مل رہا ہے، یقین جانیے آپ ایمان والے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی تلاوت کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے. اس کی تلاوت جتنی زیادہ کی جائے اتنی ہی انسان کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے. اور احادیث مبارکہ میں آیا ہوا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، خدا کا غضب اتر پڑے، اللہ ناراض ہو جائے بندوں سے، اس جگہ اگر کسی قاری خوش الحان اور اچھی آواز سے قاری کو بٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کرائی جائے اور سامعین دل و جان سے اس کی تلاوت کو سنیں، خدا پاک کا غضب دور ہو جائے گا اور خدا راضی ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قرآن ایسی عظیم کتاب جس رات میں اتری وہ رات 1000 راتوں سے افضل ہو گئی. اور یہ قرآن کیا ہے، یہ قرآن کیا چیز ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کے بارے میں اگر کسی سے سوال کیا جائے تو ہر ایک یہی کہے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ دنیا کے کونے کونے میں کسی بھی انسان سے سوال کرو، سب یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مشرق والوں سے سوال کرو اللہ کا کلام کہیں گے، مغرب والوں سے سوال کرو اللہ کا کلام کہیں گے، آسمانی زمینی ساری مخلوق سے پوچھو گے اللہ کا کلام کہیں گے. اور ہم قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن، تجھے ساری دنیا تو خدا کا کلام کہتی ہے پر تو بتا تو خود کیا ہے؟ تو قرآن یہ کہے گا کہ دنیا والوں اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کیا ہوں تو سنو، قرآن کہتا ہے کہ میں تو مصطفیٰ کی جان و بیان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ. سرتا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دیکھیے قرآن مصطفیٰ کی اداؤں کا بیان ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال، آج کل الیکٹرانک مشینیں آ گئی ہیں جو تصویریں کھینچ لیتی ہیں، لیکن پہلے کیا کیا کرتے تھے، کسی مصور کے پاس، تصویر کھینچنے والے کے پاس جا کر کے اپنے دوست کی، اپنے محبوب کی تصویر بنایا کرتے تھے اور اس کے وہ اوصاف بتاتے تھے کہ ایسا کان ہے، ایسا چہرہ ہے، ایسی ناک ہے، اتنا بڑا ہے، ایسے ہاتھ ہیں. ان اوصاف کی وجہ سے وہ مصور تصویر بنا دیا کرتا تھا. ایسے ہی کوئی بزرگ بھی وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا یار میرے بھی یار کی تصویر بنا دو. تو بولیے صاحب آپ کا یار کیسا ہے؟ تو جیسے اس نے اوصاف بیان کیے تو مصور جو تصویر بنانے والا تھا اس نے کہا جو جو اوصاف تو بیان کر رہا ہے، جو صفتیں تو بیان کر رہا ہے اپنے یار کی، یہ تو میرا بھی یار ہے، تیرا بھی یار ہے، اور ذرا ٹھہر جا، اس یار کی تصویر میرے پاس بنی موجود ہے، میں ابھی لا کے دکھاتا ہوں. وہ اندر سے گیا اور قرآن پاک اٹھا کے لایا کہ جس یار کی تو تصویر بنانے کی خواہش کرتا ہے اس یار کی تصویر تو خدا نے بنا کر پہلے ہی
یہ قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اداؤں کا بیان ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے اس کلام میں میرے محبوب کے سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک ایک ایک عضو کو اگر دیکھو گے تو آپ کو قرآن ملے گا۔ حضور کا چہرہ کیسا ہے قرآن ملے گا، حضور کا سفر مبارک کیسا ہے قرآن ملے گا، حضور کی ناک مبارک کیسی ہے قرآن ملے گا، حضور کی زندگی کیسے گزری قرآن ملے گا، حضور کا چلنا کیسا تھا قرآن ملے گا، حضور کی رفتار کیسی تھی قرآن ملے گی، حضور کی گفتار کیسی تھی قرآن ملے گی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ قرآن میرے حبیب کی اداؤں کا بیان ہے۔ تو جس وقت قرآن اترا اور جس رات کو قرآن کا نزول ہوا اس کو ہم 1000 مہینوں سے افضل مان کر کے اور ایک ایک گھڑی اس کی غنیمت سمجھ کر کے جاگے تو کیوں نہ وہ رات افضل ہو۔ اور تمام علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ لیلۃ القدر افضل ہے، مگر جس رات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل والا ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں، رات کی جو شب آپ حضرات نے گزاری وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، اور آج کا دن یہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں توفیق بخشی کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیدائش اور ولادت کے دن میں بڑی خوشی سے اور عشق و محبت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ذکر کے صدقے میں ہمارے ایمان میں اور اضافہ فرمائے اور کامل ایمان نصیب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیے مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے بندو، تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں رہ کر کے جو بھی تمہاری زندگی خدا پاک نے لکھی ہے اس کو گزار کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر اگر کوئی بندوں میں ایسا ہو، ایسا بندہ ہو خدا کا، ایسا بندہ ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میرا رب کس کس چیز سے راضی ہوتا ہے مجھے دنیا میں وہ سب کرنا، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہو جس کے پیچھے وہ چلے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو، اگر تمہیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر کسی آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت پڑے تو میرا محبوب اور میرا رسول تمہارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھتے جانا، ان کی سیرت کو پڑھتے جانا، ان کی سیرت سنتے جانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دینا، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ قرآن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی دوستی اور محبت کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہو، حضور فرماتے ہیں میرے پیچھے چلے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا اگر دوست ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ، اگر کوئی قوم پھر جائے اپنے دین سے تو اللہ فرماتا ہے اس کی جگہ میں ایسی قوم لاتا ہوں جس سے پہلے میں محبت کرتا ہوں اور پھر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے اگر دوستی، کوئی انسان یہ چاہے کہ میں میرے رب کا دوست بن جاؤں، اور حقیقت میں کامیاب ہی وہی ہے جو اپنے اللہ سے دوستی کر لے۔ دیکھیے آپ کو میں نے ایک بتایا کہ اگر مسجد میں ہمارا دل لگ رہا ہے تو سمجھو ہمارا ایمان۔ آپ جب اپنے کاروبار میں کام کاج کرتے ہوئے جب گھر پہ آتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کر کے جو بھی تھوڑا بہت گھنٹہ بھر آرام کر کے باہر نکلتے ہیں تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک دوست ہوتا ہے، چند منٹوں کے لیے اس سے کچھ باتیں چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے جس سے انسان کے دل جڑتے ہیں آپس میں۔ تو وہاں بیٹھتے ہیں، اگر وہ اچھا دوست ہے اور ان دونوں کے دل ملتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے بیٹھنا تھا اور باتیں چل پڑی تو گھنٹہ چل گئی، 2 گھنٹہ چل گئی، پھر گھڑی ارے 2 گھنٹے۔ اس کا مطلب وہ بیٹھنا تو 10 منٹ چاہ رہا تھا لیکن اپنے دوست کی دوستی اور محبت میں اتنا غرق ہو گیا کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک باتیں کرتا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ایک مجازی اور انسان آپس میں دوست ہوتے اس کی دوستی کا یہ حال ہے۔
دوستی کرنے کی ضرورت ہماری طرف سے ہے؟ خدا نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ میں تو محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اے بندو میری طرف سے تو عام اعلان ہے، بس تمہاری ضرورت ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں اور تھوڑا بہت ذکر کرو، میری دوستی کا دم بھرو اور دوست بنانے کی کوشش کرو، میں تمہیں دوست بنا لوں گا۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا پیارا محبوب اپنے حبیب کو بنایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمونہ عمل اور آئیڈیل میرے محبوب کی ذات کا۔ اب قرآن پاک کو آپ کھول کر دیکھیں تو جب آقا دو جہاں علیہ السلام نے 40 سال اپنی مبارک زندگی گزار کر کے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے حبیب اب اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کرو، اعلان فرماؤ، تو آپ یقین جانیے کچھ لوگ بیچارے بھول گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، جبکہ 40 سال کے بعد تو حضور اعلان فرما رہے ہیں، اور اعلان اس چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے آپ کو فرمایا تھا، بتایا تھا کہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت کی سب سے فش سینہ اور سفش سینہ یہ ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود ملے، اور جس چیز سے عدم کو وجود ملتا ہے وہ چیز پہلے ہوتی ہے۔ ہم اپنے وجود میں اور ساری کائنات اپنے وجود میں محتاج ہے حضور کی رحمت کی، تو جس کی محتاج ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ حضور کی ذات پہلے تھی اور ساری کائنات بعد میں ہوئی۔ اعلان اس چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ حضور نے 40 سال کے بعد اعلان فرمایا نبوت کا، مطلب یہ ہوا کہ نبی تو آپ پیدائشی سے، اعلان فرمانے کا حکم جب ہوا تو آپ نے 40 سال کے بعد اعلان فرمایا۔ اب جب 40 سال کے بعد اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کے اس اعلان کو ہم نہیں سنتے، ہم آپ کے اس اعلان کی قدر نہیں کرتے۔ تو آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے اگر چاہتے تو اس دن معجزہ عطا فرما دیتے، بیان کر دیتے، معجزہ دکھا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نہیں مانا تو آپ نے پتھر پر لاٹھی مار کر کے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، معجزہ دکھا دیا۔ اپنے مبارک ہاتھ کو آستین میں ڈال کر یوں اونچا کرتے تو ہاتھ چمکتا ستاروں کی طرح۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت بڑا زور تھا تو آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پرندوں کے اندر روح ڈال دیا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اگر چاہتے تو اسی وقت معجزہ بتا سکتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، تم اگر میری نبوت کا انکار کرتے ہو، اس نبوت پر اگر تمہیں دلیل چاہیے، اس کے ماننے کے لیے دلیل چاہیے، تو میری 40 سالہ زندگی تمہارے بیچ میں گزری ہے، اس 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لو، اس میں کہیں بھی تمہیں میرے اندر کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہی دلیل ہے میری نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ نے خدا کے بارے میں جب عیب جویاں کی تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے حبیب ان کو میرے بارے میں آپ بتاؤ، آپ کی جب بات آئے گی تو میں بتاؤں گا، اور میری بات آئے تو آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ احد، اللہ ایک، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کچھ پیدا کیا، ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یکن له کفوا احد اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے۔ یہ خدا کا تعارف کرایا حضور نے، اور خدا کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میری ذات تمہیں سمجھ میں نہ آئے، میری حقیقت تمہیں سمجھ میں نہ آئے اور نہیں آئے گی، میں بے مثل و بے مثال ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور میں تمہیں دیکھا ہے، اگر تمہیں مجھے سمجھنا ہے تو میں میرا حبیب بھیج رہا ہوں،
رزق نہیں لا سکتے اور ان کی مبارک ذات کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے، اور تمہیں پوری زندگی دیکھ لو میرے حبیب کے اندر کسی قسم کا عیب تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور اپنے ایک ہونے پر اپنے محبوب کو دلیل بنایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کو نور کو پیدا فرمایا۔ اب ہم یہ سوال کریں گے سب سے پہلے کیوں؟ اگر پہلے آسمان کو پیدا کر دیتے، زمین کو پیدا کر دیتے، دوسری مخلوق کو پیدا کر دیتے اور بعد میں حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کرتے تو کیا ہوتا؟ اور سب سے پہلے کیوں؟ دیکھیے، آپ ایک پودا لگائیں اور پودا لگا کر کے مہینے بھر کے لیے 2 مہینوں کے لیے آپ دور چلے جائیں، باہر چلے جائیں، باہر جانے کے بعد مہینے کے بعد آئے تو آپ کا پودا لہلا رہا ہے اور ماشاءاللہ نشو و نما پا چکا، تو آپ کے بیٹے کہیں گے حضرت والد صاحب ہم نے اس کی خدمت کی، پانی پلایا، اس کی دیکھ بھال کی، اس لیے پودا ہرا بھرا ہو گیا۔ تو ادھر دھوپ اکڑ جائے گی، ادھر ہوا اکڑ جائے گی کہ صرف پانی سے کام نہیں چلا ہے، دھوپ کہے گی میں نے بھی دھوپ دی ہے، ہوا کہے گی کہ اس کو ہوا کی ضرورت تھی میں نے بھی دی ہے، صرف پانی سے نہیں چلا، چاروں طرف سے جو ہے اپنا اپنا احسان جتلانا شروع کر دیں گے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے حبیب سے پہلے دوسری مخلوق کو پیدا کر دیتا اور اپنے حبیب کو بعد میں بھیجتا تو آسمان یہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا کہ تیرے حبیب پر سایہ میں نے کیا تھا، زمین یہ کہتی کہ تیرے حبیب کو ٹھہرنے کے لیے جگہ میں نے دی تھی، یہ احسان جتلاتے، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب ایسا یکتا اور بے مثال ہے، ساری کائنات پر حبیب کا احسان ہو، حبیب پر کسی کا احسان ہو۔ ابھی آقا دو جہاں علیہ السلام کے والد بزرگوار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کو اپنے لاڈلے کی شادی کی فکر ہوئی تو آپ تلاش کرنے میں لگے، یہودیوں کو یہ معلوم ہو چکا کتابوں میں، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو چمکتا دیکھ کر کے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہی ہیں ان کے والد، تو انہوں نے ناکام کوشش کی، حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے خوب کوششیں کی۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا کہ یہودی لوگ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو حضرت وہب کو کہا کہ آپ تھوڑا جنگل میں جاتے ہیں اونٹ وغیرہ چرانے کے لیے، تو آپ تھوڑا ان کا دھیان رکھنا، حفاظت کرنا۔ حضرت وہب کہ حضور علیہ السلام کے نانا حضرت بی بی فاطمہ کے والد اور بی بی آمنہ کے والد، وہ ان کا بیان ہے، ایک مرتبہ جنگل میں گیا تو یہودیوں کی ایک ٹولی نے آ کر کے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ برقع پوش اور نقاب پوش آسمان سے چند افراد ایسے اترے جو ان یہودیوں کو مار گرایا، سب کو مار ڈالا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی ان کی حفاظت کے لیے تو میں آیا ہوں، آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں زمین پر اتارا ہے، جاؤ میرے محبوب کا نور اور میرے حبیب کے والد کی تم حفاظت کرو، یا نور مصطفیٰ ہے جس کو ایک دنیا میں ظاہر ہو کر کے سارے جہان کو روشن کرنا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھا تو حضرت وہب نے اپنی لاڈلی بیٹی کے بارے میں حضرت عبد المطلب کو کہا کہ یہ شادی کیوں نہیں کر دیتے، تو کہا کہ میں جس عورت کی تلاش میں ہوں وہ مل نہ رہی ہے تو ہماری کے لڑکی ان کو بھی دیکھ لو۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت عبداللہ سے جب نکاح ہو گیا اور نکاح ہو جانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کا جب یہ نور مبارک ان کے مبارک شکم میں جب جلوہ فرما ہوا، دوسرے دن حضرت عبداللہ وہاں سے نکلے تو ایک عورت جو ہمیشہ ان کو پیغام دیا کرتی تھی سامنے سے، انہوں نے رخ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا بات ہے، روزانہ تو سامنے سے تیرے پیغام آتا تھا اور آج رخ پھیر لیا ہے؟ تو کہا کہ میں جو پیغام دیتی تھی اس کا کارن اور سبب یہ تھا کہ تیری پیشانی میں نور چمکتا تھا، آج وہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نور کسی اور جگہ چلا گیا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک شکل میں جلوہ افروز ہو گیا. ابھی 2 ماہ مبارک کا حمل شریف تھا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو صاحب تو حضور علیہ السلام یتیم ہو. اب حضور کی پیدائش ہوئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے پیدائش ہونے کے وقت عام طور سے جو عورتوں کو درد ہوتا ہے مجھے کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوا. اور ایک حسین اور جمیل خوبصورت لمبی قد کی میں نے عورت دیکھی. وہ آئی اور کیا کہہ رہی ہے جیسے کسی انسان سے کہا جائے ایسے کہہ رہی ہے کہ اے دنیا کے تاجدار، اے اس زمین کے روشن نور، اے دونوں جہاں کے کائنات کے عالم کے مالک و مختار، اب بار تشریف لائیے اور اپنے قدم مبارک زمین پر رکھیے تاکہ زمین میں روشنی پیدا ہو. اتنا کہنا تھا کہ میرا ڈاڈلا زمین پر جلوہ افروز ہوا اور زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہی کیا کیا، اپنے مبارک پیشانی کو زمین پر رکھا، اللہ کے حضور میں تسبیح پڑھ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے اللہ میری امت مجھے عطا فرما، میری امت مجھے عطا فرما. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم میلاد النبی اس لیے منا رہے ہیں، میلاد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، آقا دو جہاں نے پیدا ہوتی ہم گنہگار امت کو یاد کیا تھا. ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ جب ان کی مبارک پیدائش کا دن آئے تو ہم خوب سے خوب پیدائش کی چرچے کریں. اب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے میرا لخت جگر میری گود میں آیا، میں مکے کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ملک شام کے محلات مجھے نظر آئے اور میں نے بصرہ کی اونٹ چلنے والوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. یہ کیا تھا؟ یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت تھی، حضور کا نور ہونا ثابت ہوا. اب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یتیم پیدا ہوا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر حضور علیہ السلام کے والد کا قید حیات رہتے اس دنیا میں تو حضور علیہ السلام کو ان کی عزت کرنی پڑتی، ان کا احترام کرنا پڑتا اور ہو سکتا ہے دوسری اولاد بھی پیدا ہو. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سارے جہان کے لیے مکرم و معظم بنایا ہے. پوری کائنات میرے حبیب کی عزت و احترام و ادب کرے، کوئی ایسا نہ ہو جس کو حبیب کی عزت و احترام کرنا پڑے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کو اٹھا لیا. اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں یتیموں غریبوں مسکینوں کے حامی بن کر آئے تھے، ان کو پہلے سے یتیم بنایا تاکہ معلوم ہو کہ یتیم کی حالت میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. وہ یتیموں کا بابا اور بچہ بن کے تشریف لائے. اور آپ کے امی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس دنیا میں حضور کو کسی نے پڑھایا نہیں، کیونکہ جو پڑھاتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، استاد کی تعظیم کرنی پڑتی ہے شاگرد کو. حضور فرماتے ہیں میرا استاد برائے راست میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی استاد نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس آن و شان کے ساتھ بیان پیدا فرمایا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اب حضور علیہ السلام کا بچپنا ہے، جوانی ہے گزرتی. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین نے طرح طرح کی گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی. اور قرآن اٹھا کر دیکھیں، تفسیر میں نہیں جائیں گے، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں کسی مشرک نے حضور کی شان میں گستاخی کی ذرا بھی اور ادھر فوراً قرآن مجید کی سورہ نون 29 پارے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ آیت کیوں اتری؟ ایک دن مشرکین نے آپ کو یوں کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ بندے جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یہ مشرکین کا کہنا ہے، جس پر قرآن اتارا ہے آپ تو نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل.
ایک بار درود پڑھیں اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد. ایک بار درود پڑھیں اللهم پاگل ہے حضور کو پاگل کہنا یہ ادب ہے یا گستاخی؟ بولیے. حضور علیہ السلام کو پاگل کہہ رہے ہیں مشرکین. کیا آپ پاگل ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس گستاخی کا جواب دینے کے لیے گستاخی مشرکین کر رہے ہیں اور جواب خدا دے رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ نون والقلم. اور علماء فرماتے ہیں اس نون سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے اور قلم سے مراد بھی حضور کی ذات ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کی ایک گستاخی کا جواب دے رہا ہے اور اس شان کے اور اہتمام کے ساتھ دے رہا ہے. میرے محبوب یہ دو ڈنڈے ہیں، ان کو کیا پتا آپ کی شان کیا ہے؟ نون والقلم، میں قسم کھاتا ہوں اس قلم کی اور ان سطروں کی جس جو قلم نے لکھا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب تیرے رب کے احسان اور تیرے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. انہوں نے مجنون کہا، اللہ کا مجنون نہیں ہے. اور اگلی آیت کیا فرمانا ہے؟ جو مجنون ہوتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے، اس پر کوئی خدا کا فرض پر لاگو نہیں ہوتا ہے. نماز روزہ حج زکات وغیرہ سب عاقل پر ہوتے ہیں، مجنون پر کچھ نہیں ہوتا ہے. اور میرے حبیب آپ کو یہ لوگ مجنون کر رہے ہیں، آپ کو یہ پاگل کہہ رہے ہیں. پتہ ہے ساری عبادت اور سارے احکام جو اس زمین پر ہیں اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی بندے جن جن احکام کی بجاوری کریں گے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکات دیں، حج کریں، درود پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جو بھی تصویر تعلیم پڑھیں گے، ان سارے کا ثواب میرے حبیب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. مجنون کے لیے کوئی اجر نہیں ہوتا ہے، مجنون کی کسی قسم کی عبادت نہیں ہوتی ہے. آپ کا اجر اتنا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، نہ ختم ہونے والا اجر آپ کو ملے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اخلاق عظیم کے پیکر اللہ پاک نے آپ کو فرمایا ہے. مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کا بھرا مجموعہ ہے. آپ صحابہ کے بیچ میں خطاب فرما رہے ہیں. ادھر مسجد کے دروازے پر ایک بہت بری قسم کی عورت اور بالکل کم عقل والی عورت آئی اور حضور علیہ السلام کے وہاں دروازے پہ کھڑی ہو کر اشارہ کیا، ادھر آئیے. حضور علیہ السلام بھرے مجمع میں خطبہ چھوڑ کر آپ وہاں پہنچے اور اس عورت کے منہ پہ اپنے کان مبارک لگا دیے اور سن رہے ہیں. پھر حضور واپس تشریف لاتے ہیں، پھر وہ اشارہ کر دیے، حضور پھر جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں جاتے ہیں. ادھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ عورت تو بیچاری کم عقل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے، اور آپ امام الانبیاء ہو کر کے بار بار جاتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے حبیب کے اخلاق کریمہ دیکھو. حضور فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، جن کی کوئی نہیں سنتا ہے اس کی مصطفیٰ سننے کی. اس عورت کی اگر میں نہ سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ حضور کے اخلاق تھے. آپ کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں. کسی بھی وقت اور کسی بھی آپ کی مبارک زندگی میں کبھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اپنی مبارک زبان سے کسی کو گالی دی ہو، حضور نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، حضور نے کسی کو تکلیف دی ہو. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم کا پیکر بنا کر پیدا فرمایا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بڑھیا عورت فاروق اعظم کی سواری جا رہی ہے. آپ کو بیچ سواری راستے میں تمام صحابہ کے مجمع میں آپ کو روک لیا اور حضور علیہ السلام کے صحابی کھڑے ہو گئے اور فاروق اعظم کو وہ عورت کا دستہ، اے عمر تیرا لقب آج فاروق اعظم ہے، تو خطاب کا بیٹا ہے اور آج پوری سلطنت اسلامیہ کا تو امیر ہے. اس دن کو یاد کر، ایک دن کو یاد کر، تجھے لوگ عمر نہیں کرتے تھے،
یا امیر المومنین، اب یہ عورت آپ کو ایسے کر رہی ہے، آپ سن رہے ہو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جب ان کے شوہر نے ان کو سیاح کر دیا، جو ایک سیاح کی قسم ہے، تشبیہ دے دیتے کہ تو چلی جا، تو میری ماں کے مسئلے ایسے کر دیا۔ وہ عورت بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی، عرض کی یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے اوپر سیاح کر دیا ہے، مجھ کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اور میرا تو شوہر کے سوا کوئی نہیں ہے، اور میں اس کے بغیر رہنا نہیں چاہتی۔ حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر توقف کیا، عورت بار بار کہہ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن میں کوئی اللہ حکم نازل نہیں فرمایا، لیکن میں تیرے لیے کیا فیصلہ کر رہی ہوں۔ وہ بار بار حجتیں کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرے اس مسئلے کا حل اگر نکلے گا تو آپ کے یہاں ہی نکلے گا، مجھے اس کا حل چاہیے۔ ایک عورت ہمیں عقیدہ دے رہی ہے، خدا کا جنون تھا، اس کے شوہر نے اگر قسم کھائی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر ماننا چاہیے، لیکن وہ صحابیہ عورت ہمیں عقیدہ دے رہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے حضور میں تمہیں ملے گا، ماننا ہے تو مصطفیٰ کے در پہ مانگو، جو وہاں سے ہو نہیں جا کے بولو، جو یہاں وہاں نہیں، جہاں نہیں وہاں نہیں، نہیں اور کوئی مفر عمل۔ وہ عورت جیسے ہی حجت کر رہی ہے، اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ وہ عورت ہے جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس نے حجتیں پیش کی اور ملک جبرائیل نے آیت لے کر اس عورت کے لیے اترا۔ فاروق اعظم نے فرمایا صحابیوں تم جانتے ہو اس عورت نے جیسے ہی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی اور اللہ کے رسول کے سامنے میں خدا نے اس عورت کے لیے آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسے اخلاق کریمہ کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اخلاق کریمہ سے متصف ہونے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی مبارک زندگی اور اپنی مبارک اگر اس دنیا کی زندگی گزارنا ہے، حضور علیہ السلام کو نمونہ عمل بنانا ہے۔ حضور کے مرحلے 3 تھے، نورانیت مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ اور بشریت مصطفیٰ۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، لباس بشری میں تشریف لائے اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا پہنچے، یہ نورانیت مصطفیٰ تھی، اور سدرۃ المنتہا سے اللہ کے حضور پہنچے، یہ حقیقت مصطفیٰ تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نورانیت مصطفیٰ کہاں سے ظاہر ہوئی؟ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ابو بکر نے آپ کی نورانیت کو دیکھا، ابو بکر بن گئے، اور ابو جہل نے آپ کی بشریت کو دیکھا، ابو جہل گیا۔ اور سدرۃ المنتہا سے جب آگے تشریف لے گئے تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ، آج ہم نے دیکھا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں اور آسمان پورے کو سجایا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیرن بہار آ گئی ہے، ہم آج گھڑیاں سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اس زمین پر تشریف فرما ہوئے تھے، ملائکہ نے جلوس نکالا تھا اور اللہ نے 3 جھنڈے بھیجے تھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا تھا، ایک مغرب میں گاڑا گیا تھا، ایک کعبے کی چھت پر گاڑا گیا تھا۔ تو جھنڈے پھیرانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اور جلوس نکالنا یہ بھی فرشتوں کی سنت ہے۔ اب حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، ملائکہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنا تیرا پیارا حبیب اور جس کے لیے یہ اہتمام کیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے دریا کھولی جا رہی ہیں اور آسمان پورا سجایا جا رہا ہے، میرے مولا، اے ہمارے رب، ہمیں بھی اس تیرے حبیب کی زیارت عطا کر۔ یہ فرشتوں نے تمنا کی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں، میرے محبوب کی زیارت کرنی ہے، دیدار کرنا ہے، تو سدرۃ المنتہا کے یہاں اکٹھے ہو جاؤ سارے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے اوپر ہیں، اور اس کی سب سے اوپر جو شاخ ہے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہ جبرائیل کا مقام ہے۔ اب جیسے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا حضور پہنچے، تمام ملائکہ وہاں حاضر ہیں حضور کے استقبال کے لیے، حضور کی زیارت کی طرف رہے ہیں، ساروں کی زیارت میں جبرائیل علیہ السلام اور گئے۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل چل آگے چل،
بارگاہ میں جب پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے کیا کہا؟ اور یہ تینوں چیزیں قرآن میں، قرآن فرمانا ہے سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں سے بشریت مصطفیٰ کا ذکر ہوا، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، والنجم اس کی معنی ہوتی ہے ستارے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین بچپن میں مثال فرما گئے۔ ابھی آپ نے سنا ہر انسان جب اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو لاڈ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، تشبیہ دیتا ہے کہ میرا چاند ہے، میرا ستارہ ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے والد پہلے سے چلے گئے، کون کہے گا یہ میرا لاڈلا ہے، میرا چاند ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب تیرے کو لاڈ اور پیار خود خدا فرمائے گا اور کہے گا من نجم اذا ہوا، اے میرے ستارے، میرے چاند، تیری قسم جب تو آسمان میں گیا اور نورانیت مصطفیٰ سے اپنے جلوہ فرما کر زمین کو تشریف فرما ہوا تو یہ نورانیت مصطفیٰ کا ذکر ہوا، اور جیسے ہی سدرۃ المنتہا سے آگے آپ پہنچے وہاں سے قرآن فرما رہا ہے فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے حضور میں کتنے نزدیک پہنچے، کتنے نزدیک پہنچے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہا، اور آگے قرآن فرما رہا ہے یا اس سے بھی نزدیک، اب اس سے نزدیک کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، ادھر ذات مصطفیٰ، ادھر ذات خدا کی۔ اور علماء فرماتے ہیں جیسے ہی حبیب اللہ کے حضور میں پہنچے خدا نے بڑھ کر اپنے حبیب کا استقبال کیا اور گلے سے لگایا۔ یہ شان ہے ہمارے محبوب کی، یہ شان ہے حضور کی، حقیقت مصطفیٰ وہاں سے آگے ظاہر ہوئی، اور عاشق کہتے ہیں، عشاق کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور میں جب محبوب پہنچے حقیقت وہیں رہ گئی، ظاہری بدن اور لباس بشری پہن کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان اتنی بلند فرمائی ہے اور اتنی بلند فرمائی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ثنا خواں ذکر کرنے والے وہ تو کرتے کرتے چلے گئے، اور یہ حبیب، اس حبیب کی محبت میں عاشق اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے اگر موت کی تمنا کی ہے تو بھی اس لیے کہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں نے فرمایا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا نور زیبا کہوں تجھے، اور جب آپ منکر نکیر آپ سے سوال کرنے آئے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا ہوگا کیا کرتے ہو اس ذات کے بارے میں تو کہا ہوگا حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، فرشتے کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں، کون سا وصف بیان کروں، ان کے تو وصف دنیا ہے اور کائنات اللہ رب العزت نے اتنے بیان فرما دیے ہیں جو بیان سے بھی باہر ہے۔ سوال کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، میں تو حیران ہوں ان کے وصف تو پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں، کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے منکر نکیر کو بھی یہی جواب دیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے حضور کی مبارک ذات کا، حضور کی مبارک شان کا اپنے دلوں میں عظمت اور عزت بٹھائی تھی، اللہ رب العزت نے اس عظمت اور عزت اور محبت کے صدقے میں صحابہ کا رتبہ بلند فرمایا۔ آپ کو یہ معلوم ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ تمام صحابہ میں بلند و بالا ہے، کیوں؟ تو علماء فرماتے ہیں ان کے دل میں ایک چیز تھی، نیکیاں تو اور صحابہ نے بھی بہت کی تھی، خدمت اور صحابہ نے بھی بہت کی تھی، پھر بھی ابو بکر صدیق کا رتبہ بلند کیوں؟ علماء فرماتے ہیں ان کے دل میں ایک چیز تھی، اس چیز نے ابو بکر کو تمام صحابہ سے بلند و بالا فرما دیا۔ وہ چیز کیا تھی؟ حضور کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے سچا عاشق اور سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں جن لوگوں نے حاضری دی ہے اللہ سب کی حاضری کو آمین فرمائے، جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے حبیب کی صدقے